میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بے حمدہ تعالی قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری ہے، اور اسی سلسلے کو مزید آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الاعراف کے 6ویں رکوع اور 8ویں سپارے کے مجموعی طور پر 13ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر 48 ہے اور 6واں رکوع ہے سورہ الاعراف کا، اور 13واں رکوع ہے 8ویں سپارے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہارے کام نہ آیا۔ اصل میں اہل مکہ کے اندر دو گروہ، ایک صاحبان ثروت و اعجاز مخیر حضرات، دولت مند حضرات جن کی اکثریت کفار کی تھی، اور وہ مسلمان لوگ یا وہ عام لوگ۔ اس آیت کے اندر یہ تفسیر بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ ایک امیر لوگوں کا گروہ ہوگا اور ایک غریب لوگوں کا گروہ ہوگا۔ وہ امیر لوگ جو غریبوں کی توہین کرتے تھے، باوجہ ان کی غربت اور ان کی تحقیر کرتے تھے، ان کے غریب ہونے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، بلکہ قسمیں کھاتے تھے، کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہے؟ تو اب ان لوگوں کا آپس میں مکالمہ ہے، ان کا آپس کے اندر گفت و شنید کا سلسلہ ہے، جس کو قرآن کریم یہاں پر نقل کر رہا ہے۔ اعراف وہ مقام جہاں پر وہ لوگ ہوں گے جو نہ جنت میں جا رہے ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا، یہ درمیان میں کھڑے ہوں گے، اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں، کہیں گے کہ تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا، وہ جو تم غرور کرتے تھے۔ اعراف والے اہل جہنم سے کہیں گے تمہارے تکبر نے اور تمہارے فخر اور ناز نے جو تم اپنی دولت پر کرتے تھے، اور اپنی دولت کو دنیا کے اندر اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے تھے، آج تمہیں کسی شے نے نہیں بچایا۔ آج اگر کوئی بچے گا وہ نیک اعمال کی وجہ سے بچے گا، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچے گا، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے بچے گا۔ اب وہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا میں تو تم نے ہماری تحقیر کی، لیکن آج تمہاری دولت، تمہاری اولاد، تمہارا بینک بیلنس آج تمہارے کسی کام نہیں آ سکا۔ ہم اگرچہ غریب تھے لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے پناہ تو عطا فرما رکھی ہے۔ اگلی آیت ہے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ
تم پر نہ خوف ہے نہ تم پر کوئی غم، نہ تم غمگین ہوگے۔ اعراف والے غریب جنتی مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے مشرکین سے فرشتے کلام کریں گے، یہی وہ لوگ ہیں غریب جن کو تم دنیا کے اندر اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے رہے، ان کا مذاق کرتے رہے اور حقیر سمجھتے رہے، جن کی فقیری اور غریبی دیکھ کر تم قسمیں کھاتے تھے کہ یہ تو بات ممکن ہی نہیں کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا، یہ تمہارا کہنا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا علم؟ اب خود دیکھ لو، اللہ ان پر رحمت فرماتے ہوئے ان کو جنت میں داخل کر رہا ہے۔ یہاں سے ایک بات تو ضمنی طور پر میں ضرور عرض کروں گا، دنیا کے اندر دو بڑے طبقے ہیں، ایک امیر اور ایک غریب۔ امیر اور غریب کا جو طبقہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کسی کو کتنی دولت دے اور کسی کو افلاس میں رکھے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ انہی دو جماعتوں کے متعلق سوال ہوا کہ غریب لوگ بھی ہیں، امیر لوگ بھی ہیں، اس تقسیم پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ زمین جو زیادہ زرخیز نہ ہو اسے کھاد کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ فصل لائے، تاکہ وہ پیداوار کو پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکے۔ وہ زمین جو زرخیز ہے اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی کھاد کی، نہ کسی قسم کے کیمیکلز کی، نہ ہی اور کسی ایسی شے کی جو اس زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرے، کیونکہ وہ زمین تو پہلے سے ہی زرخیز ہے۔ تو غریب آدمی دنیا میں بغیر دولت کے بھی اپنے ایمان کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے ممکن ہے کہ اگر یہ دولت ان کے پاس نہ ہوتی تو وہ اس سے برے حال میں ہوتے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو دیتے۔ تو لہٰذا غریب آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس آفت سے دور رکھا ہوا ہے، کسی شے کی محتاجی سے دور رکھا ہوا ہے۔ حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے غریب فائدے میں ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بادشاہ اس سے حساب نہیں لیتا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا، یعنی دنیا میں اس پر ٹیکس نہیں لگتا، خراج نہیں لگتا، اور کیونکہ اس کے پاس مال و دولت ہی نہیں۔ جس کے پاس مال و دولت کثیر ہے اس پر دنیاوی لحاظ سے ٹیکس ہے، اور وہ دنیاوی لحاظ سے اس پر کچھ رقم ادا کرنے کا پابند ہے۔ لیکن ایسا شخص جو صاحب ثروت و اعجاز نہیں، وہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے، وہ دنیا میں بھی فائدے میں ہے، قبر میں بھی حساب کتاب کم ہے۔ دولت تھی ہی نہیں تو خرچ کیا کرتا، جب دولت تھی ہی نہیں تو پھر اب حساب کتاب کا معاملہ کیا رہا؟ اس کا حساب کتاب بہت مختصر ہوگا، اور قیامت کے دن وہی شخص فلاح پانے والا ہے جس کا حساب کتاب مختصر ہے، اختصار کے ساتھ ہے، تھوڑا ہے، کیونکہ اللہ کے سوالوں کا جواب دینا انتہائی مشکل عمل ہے۔ اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعریف کی ہے غریب کی، اور ایک ہے دنیاوی غریب۔ جیسے کہ ہمارے ہاں جس کے پاس دولت نہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ غریب ہے، اس کے پاس اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس کھانے کا سامان تک نہیں، رہنے کے لیے کوئی اچھی رہائش گاہ نہیں۔ اب ایک مفلس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، یعنی غریب کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس ساز و سامان نہیں، دنیاوی لحاظ سے وہ مضبوط نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کا حال یہ ہوگا اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اور کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اب اس شخص کی نیکیاں اس مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر اس شخص کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہوں کو اس شخص کے نامہ اعمال میں داخل کر دیا جائے گا۔ اصل میں مفلس وہ ہے جو اتنا کچھ کما کر لائے قیامت کے دن لیکن اس کے پاس باقی نہ رہے۔ کسی کے ساتھ اس نے کیا زیادتی کی، کسی کے ساتھ کیا زیادتی کی، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ سے جن جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال تقسیم فرما دے گا، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال نہ ہوئے
تو جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، اس نے ظلم کیا ہوگا، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں داخل فرما دے گا، جن کا حساب اس کو دینا ہوگا۔ اصل مفلسی یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ دنیا میں ہم کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر پہنچیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جاتے ساتھ ہی یہ اعمال ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں جن کا ہم نے حق کھایا ہو۔ اگلی آیت مبارکہ، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو، اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اہل جنت اور اہل جہنم کا پھر مکالمہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہنمی جب بے بس ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے، یا اللہ ہمارے کچھ عزیز و اقربا جنت میں ہیں، کیا ہم ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا وہ کس حال میں ہیں تاکہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں، ان سے کوئی مدد لے سکیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے تحت جو تفسیر فرمائی ہے، جس کو امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کہ جب اعراف والے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی لالچ ہوگی۔ وہ لوگ جو نہ جنت کے اندر گئے نہ جہنم کے درمیان جہنم میں گئے، ان دونوں کے درمیان میں تھے، ان کو اعراف والے کہتے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرما دے۔ تو دوزخیوں کو بھی لالچ ہوگی اور عرض کریں گے یا رب جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما، ہم انہیں دیکھ سکیں، ان سے بات کر سکیں، اور انہیں پھر اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے عزیز و اقربا سے، رشتہ داروں سے گفتگو کر سکیں۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے، پہچانیں گے، لیکن اہل جنت اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچان سکیں گے، وہ جو جہنم میں ہوں گے، کیونکہ ان کے چہرے جل کر مسخ ہو گئے ہوں گے، چہرے بگڑ گئے ہوں گے، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کا اپنا بیٹا، ان کا اپنا بھائی، ان کا اپنا عزیز اس چہرے کو پہچان نہیں سکے گا۔ تو وہ لوگ جنتیوں کا نام لے لے کر پکاریں گے، کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو کہے گا ہائے میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو اور اس رزق سے ہمیں بھی دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تاکہ ہم ان نعمتوں سے استفادہ کر سکیں۔ اس پکار کو سن کر اہل جنت کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں۔ یہاں پر ایک بات سامنے جو ہمیں نظر آتی ہے، جس کو ہم ضمنی طور پر زہر بحث لائیں تو ایک نیا ایک فائدہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر پیاس سے جگر کو سیراب کرنے میں اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، جیسا کہ یہ صحیح بخاری کتاب المساقات کی حدیث، المساقات کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا اجر رکھا ہے کہ آپ کسی پیاسے جگر کو سیراب کیجیے۔ اب دیکھیں پانی کے حوالے سے ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آئی کہ ایک طوائف ہے، اس نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کے عوض اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو پانی کی قدر و قیمت اگر دیکھنی ہو تو اس آیت سے بھی سمجھ آ سکتی ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ ہر مسلمان کے لیے بالکل عام ہے، بلکہ ہر کافر کے لیے بھی عام ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو پانی سے بھرا ہوا ہے، زیر زمین کنویں جو ہیں وہ پانی سے پر ہیں، آسمان سے بارش اترتی ہے، زمین کے ذخائر کو پانی سے لبالب بھر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی کی قدر اس دن ان لوگوں کو ہوگی جو جہنم میں پیاس سے چیخیں گے، پکار رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان لوگوں کو زخموں سے نکلتی ہوئی پیپ اور زخموں سے نکلتا ہوا خون پلایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارے برے اعمال کی جزا جو تم دنیا میں کرتے تھے، اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسولوں کی اطاعت سے برگزشتہ تھے، بھاگے پھرتے تھے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ہمیں نظر آیا کہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت کا تعلق ختم فرما دے گا،
کیونکہ اہل جنت اپنے عزیز و اقربا کو دیکھتے ہوئے بھی ان کی مدد نہ کرنے کا داعیہ جو ہوگا ان کے دل میں ہوگا، وہ نہیں کریں گے اور کہیں گے اللہ نے یہ تم پر حرام کر دیا ہے۔ اور اہل جنت جو اگرچہ ایک قبیلے سے نہ ہو، ایک قوم و ملت سے نہ ہو، لیکن ان کے اعمال صالح ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رافت اور شفقت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ یہاں پر خونی رشتہ ہے، لیکن خونی رشتہ ان کو فائدہ نہیں دے پا رہا۔ ایک اہل جنت ہے اور ایک اہل جہنم میں سے ہے، اور ایک دینی رشتہ ہے کہ دو اہل جنت ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی، حشاش بشاش، ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا، ایک دوسرے کے ساتھ ادب اور تکریم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ معلوم ہوا جو دینی نسبت ہوتی ہے یہ خونی رشتوں سے اوپر کا مقام رکھتی ہے۔ اگر آپ کو کسی سے دینی محبت ہے تو یہ دینی محبت خونی رشتوں سے زیادہ اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ قیامت کے دن اہل جنت ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، اگرچہ ان کا کوئی خونی رشتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے ان رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے جو اگرچہ ان سے خونی رشتہ بھی رکھتے ہوں لیکن وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں اسلام کے اندر دینی رشتوں کو اہمیت اور جو افادیت ہے وہ زیادہ دی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اس آیت میں کفار کی ایک بری صفت بیان کی جا رہی ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا۔ یہ دین کے معاملے کے اندر مذاق کرنے والا معاملہ، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اس سے مراد مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، جدید ذہنیت کے مغرب سے متاثر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد وہ آزاد خیال لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو جدید تعلیم کے پھندے میں پھنس کر اب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا، اگرچہ اس کا پہلا مصداق تو کفار ہیں، لیکن وہ مسلمان بھی اس آیت کی وعید میں داخل ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسلام پر خود اعتراض کرتے ہیں۔ کبھی جہاد کے حوالے سے اعتراض ہے، کبھی نماز کی طوالت کا اعتراض اٹھتا ہے، اور کبھی اسلام کے اندر لونڈیوں کے معاملے کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور کبھی کس معاملے کو اور کبھی کس معاملے کو۔ تو اس میں یہ تمام لوگ اس وعید کے اندر داخل ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کے فریب میں مبتلا ہو گئے، اور آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ چھوڑ دیں کا مطلب یہ ہے کہ آج ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا رحم والا معاملہ، رحمت والا معاملہ نہیں فرمائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے گا، جیسے انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا۔ کفار مراد ہیں تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، اور وہ کون ہے جو ہماری ہڈیوں کو زمین کے اندر گلنے کے بعد اٹھائے گا، مٹی میں ہو جائیں جب ہماری ہڈیاں مل کر خاک ہو جائیں تو پھر ہمیں کون اٹھائے گا، ہم کس کی بارگاہ میں حساب کتاب دیں گے۔ تو یہ پہلا مصداق تو وہی لوگ ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اہل ایمان ہیں اور ان کے دلوں پر غلاف ہے، اور آخرت کے دن کو بھلا کر دنیا کی زندگی میں ایسے محو مست ہیں کہ اللہ کے اطاعت سے بھاگے ہوئے غلام کی طرح اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور جیسے ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کے لیے دن رات خواہش کرتے ہیں، متمنی رہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ اپنی صفت رحمت کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو یہ لوگ اللہ سے ملنے کا خیال بھی ذہن میں نہیں لاتے تھے، مرنے کو اپنے لیے ایک وبال سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے شاید ہم نے مرنا ہی نہیں، جنہوں نے مرنا تھا وہ قبروں میں جا پہنچے۔ تو اس فریب میں مبتلا لوگوں کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے
جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اس سے مراد قرآن کریم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس میں کسی شے کی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی، کوئی شے اس میں چھپائی نہیں گئی، خشک و تر کا بیان۔ اور قرآن کا اسلوب یہ ہے، دیکھیے کہ جو اس کو سنتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ سورہ الاحقاف پڑھیے یا سورہ جن پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ جنات اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار قرات سنتے ہیں تو قرآن کریم کے سحر میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں، جا کر اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کلام سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ ایک بار سننے کے بعد ان کے دلوں کے غلاف اتر جاتے ہیں، دلوں کے تالے کھل جاتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کے حوالے سے ہر چیز کو کھول کر بیان کیا، انسانی ضروریات کے تمام مسائل کو زیر بحث لایا گیا، حلال حرام کے مسئلوں کو زیر بحث لایا گیا۔ یہ قرآن کا حسین اسلوب ہے، اس میں عقائد حقہ، اعمال صالحہ، ان کا مجموعہ، حسین مجموعہ قرآن کی رحمت عامہ تو سارے عالم کے لیے ہے، ساری دنیا کو ایک ہدایت نامہ مل گیا، مگر رحمت خاصہ صرف مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ مومن ہی اس سے نفع اٹھانے والے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ، یہ آخری آیت مبارکہ ہے اس رکوع کی۔ هل ينظرون الا تعویلہ یوم یأتی تعویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں، جس دن وہ آخری انجام آئے گا جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے، بول اٹھیں گے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے، تو جو پہلے ہم عمل کرتے تھے اس کے برخلاف عمل کریں، بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں اور ان سے کھو گئے جو یہ بہتان باندھتے تھے۔ اہل جہنم کی بے بسی کا بیان ہے یہاں پر۔ هل ينظرون الا تعویلہ، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں، وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کریں۔ قرآن نے کہا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر مجرمین کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جانا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ معاملہ ہوگا تو دیکھی جائے گی، تو اللہ نے فرمایا وہ کس چیز کا انتظار کریں؟ جو قرآن نے کہا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کو رسول کی زبان پر یقین نہیں، ان کو قرآن کی آیتوں پر یقین نہیں، لیکن جب وہ دن آ جائے گا جس کو یہ بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بے شک ہمارے رب کے رسول جو حق لائے ہیں، جو رسول نے ہمیں بات کہی تھی وہ حق تھی، آج ہماری کو سفارش کرنے والا ہے۔ جب کفار دیکھیں گے مسلمانوں کی سفارش، کعبہ بھی کر رہا ہے، حجر اسود بھی کر رہا ہے، قرآن بھی کر رہا ہے، ماہ رمضان بھی کر رہا ہے، رسول بھی کر رہے ہیں، اولیاء بھی کر رہے ہیں، علماء صالحین بھی کر رہے ہیں، اب کفار بھی اس دن کسی شفیع کی تلاش میں ہوں گے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، جیسے آج مسلمانوں کی کوئی سفارش کر رہا ہے، وہ نسبت رسول کی وجہ سے شفاعت کے حقدار ٹھہرے ہیں، آج ہماری ہے کوئی شفاعت کرنے والا، اور یا اگر ہماری کوئی شفاعت نہیں کرنے والا تو یا اللہ ہمیں ایک موقع اور دیا جائے، ہم دنیا میں لوٹ جائیں اور دنیا میں جا کر نیک اعمال کر سکیں، اور لیکن یہ لوگ اس مقام پر آئیں گے کہ ان کی چیخ و پکار اب ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کی زندگی اور آخرت کے حوالے سے اپنی امت کی جو تربیت فرمائی ہے اس تربیت کو سامنے رکھیے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے اور آپ سوز و گداس میں نماز پڑھتے تو آپ پر ایسی حالت ہوتی، جہنم کا ذکر جب آتا تو آپ جب بالخصوص اس آیت پر پہنچتے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَقَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعو هُنَالِكَ ثَبُورًا،
اور جب انہیں اس کی آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں پر موت مانگیں گے۔ جب ان آیات کو تلاوت کرتے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَقَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حالت ہوتی کہ دیکھنے والے سمجھتے کہ آپ پر جنون کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی ہے۔ اور سیدنا امام طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے، آپ ساری رات سونے کے لیے بستر بچھاتے، اس پر لیٹ جاتے، پھر اٹھ کر بیٹھتے، لیٹ جاتے، اٹھ کر بیٹھتے، پھر لیٹ جاتے، اٹھ کے بیٹھتے، اور اکثر فرماتے کہ جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کر دی ہے۔ یہ سب اطاعت رسول کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے خوف کی دولت سے مالا مال کیا اور اپنے خوف میں ان کو مبتلا کیا۔ اللہ کے خوف سے صرف وہی لوگ غافل پائے جاتے ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے اور مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں، تو میں اس بات کو پسند کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے راکھ بنا دے، میں زمین کی مٹی میں مٹی ہو جاؤں، میری راکھ ہوا میں اڑ جائے۔ میں اس بات کو زیادہ پسند کروں گا۔ یہ جہنم کا خوف ہے کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، تو میں اپنے لیے خاک ہو جانا، راکھ بن جانا یہ زیادہ پسند کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی حالت ہے۔ اور آج کا نوجوان جو اپنی زندگی کے لیل و نہار فلمیں، ڈرامے، مزاحیہ پروگرام، دینی معلومات کی کمی میں مبتلا ہے، وہ اس بات کا تصور کرے کہ جب ہمیں قبروں کے اندر ان اندھیروں میں اتارا جائے گا اور جب ہمارے عزیز و اقربا ہم سے منہ پھیر لیں گے، ہمارے جسموں پر پہنے ہوئے کپڑے اتار لیے جائیں گے، ہماری دولت، ہمارا مال و متاع ہمارے گھروں میں رہ جائے گا، ہمارے رشتے ہمیں قبر کی دیواروں تک جا کر خیر بات کہہ دیں گے، تو اس کے بعد ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمیں ایسی قبر میں جانا ہے جو ہر طرف سے بند ہے، اندھیرے کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، اللہ کے عذاب کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کا مقام ہے، فرشتوں کی سختیوں کا مقام ہے۔ وہاں پر سوال و جواب کی سختیوں کا عالم یہ ہے کہ جو فرشتے انسان سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا چہرہ دیکھنا ہی انسان کے بس سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، ان حالات و واقعات سے دین کا مذاق اڑانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کما حقہ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا